فرما رہے ہیں کہ یہ سچے مومن ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہی کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑے درجات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو بخشے گا, ان کے لیے بخشش بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ انہی کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہترین رزق ہے اللہ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرا ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, یعنی یہ قرآن جب ان کے پاس سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, مومن کا ایمان پھر بڑھ جاتا ہے اللہ کے بارے میں. اور پھر وہ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ رسول پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو آپ نے یہ علی ولی اور نبی کا کام آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, یہ قرآن بتاتا ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں. سورہ انفال کا مطلب ہوتا ہے غنیمت کا مال. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے نبی پوچھتے ہیں تم سے غنیمتوں کے بارے میں, کہہ دو غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں جب مال غنیمت ملتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ غنیمت کا جو مال مل رہا ہے یہ کس طرح تقسیم ہوگا, کس کس کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ مال جو ہے غنیمت کا, یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت نمبر 1 میں, بس ڈرو تم اللہ سے اور درست کرو آپس کے تعلقات اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی کے اندر بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھیں, کیونکہ وہ پھر صحابی یہ بھی کرتے تھے کہ اس کو یہ ملا ہے, اس کو یہ ملا ہے, اس کو یہ ملا ہے, کیونکہ یہ جو مال ملکیت جب ملتی ہے, دنیاوی مال ملتا ہے, تو وہ بھی ایک انسان ہی تھے, ان کے دل میں بھی یہی خیالات پیدا ہوتے تھے کہ مجھے کم ملا ہے, اس کو زیادہ ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس کے تعلقات کو درست رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس کے حکم کو مانو, اللہ کے حکم پر چوچا مت کرو. اللہ کا رسول وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں, اسی لیے رسول کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان والے ہو, یعنی دیکھو ایمان والا تو وہی ہوگا, مومن تو وہی ہوگا جو اللہ کا کہنا مانے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں, مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے نام اللہ کا تو لرز جاتے ہیں ان کے دل, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیات ان کا ایمان, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. دیکھیں دوسری نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا تو وہ لرز جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نام کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بات پر ناراض ہو جائے اور پکڑ لے. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرا ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, یعنی یہ قرآن جب ان کے پاس سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, مومن کا ایمان پھر بڑھ جاتا ہے اللہ کے بارے میں. اور پھر وہ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ رسول پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو آپ نے یہ علی ولی اور نبی کا کام آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, یہ قرآن بتاتا ہی نہیں ہے. قرآن تو اللہ کی بات کر رہا ہے اور آپ اللہ پر ٹکیں, آپ کا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز
اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے نام پر اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ان کو اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, یہ چیزیں اللہ کی ہیں, اور اللہ ہی کے نام پہ بندہ جب دے رہا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کا صلہ پھر آخرت میں ان کو دیتا ہے. لیکن آپ نے اگر کسی کا علی کے نام پہ دیا ہے, کسی ولی کے نام پہ دیا ہے, نبی کے نام پہ دیا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنسرن نہیں ہے, اور پھر وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے. اگر دے سکتے ہیں تو آپ لے لینا, لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا ہے کہ وہ آپ کو دیں گے. اللہ کے نام پر جو دیں گے وہ رزق آپ کے کام آئے گا, اور اللہ کے نام پر دے کر کسی پر احسان مت جتائیں, کیونکہ آپ اللہ کے نام پر دے رہی ہو. اگر آپ نے احسان جتا لیا تو وہ جو احسان جتانا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے رزق کو کھا جائے گا, جلا کے راکھ کر دے گا قیامت کے دن آپ کو اس چیز کو جو آپ نے دی ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں, ان کے لیے بڑے درجات ہیں اپنے رب کے ہاں, اور بخشش ہے اور بہترین رزق ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ انہی کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا درجات بھی ہیں, اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سچے مومن ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہی کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑے درجات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو بخشے گا, ان کے لیے بخشش بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ انہی کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہترین رزق ہے اللہ کے ہاں. اور لہذا ناظرین ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 4 پر یہ ویڈیو کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.